میں اسی بخیر، لیکن انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے مہنگائی اور حد سے زیادہ مہنگائی، جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ مطلب یہ کہ ہر منٹ پہ نا ان لوگوں کی پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، کبھی کسی کی کبھی کسی کی، وہ اور موضوع پہ پریس کانفرنس ضرور کرتے ہیں لیکن نہیں کرتے تو مہنگائی پہ نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا مہنگائی کی حدیں کتنی بڑھ چکی ہیں۔ مجھے ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہا ہے حکومتی نمائندے بار بار آ کے کیوں آخر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اب یہ بتائیں نا کہ مہنگائی کیوں ہے اور کس طرح سے لوگوں کو ریلیف دیں گے۔ عدلیہ کے خلاف بولنے کا کسی کو حق نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی عدلیہ کے خلاف بولے۔ وہ معزز جج صاحبان ہیں، ہم ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور وہی ہیں جو ہمارے ملک کو فیصلے کرتے ہیں، لیکن ہمارے حکومتی نمائندوں میں بھی کچھ لوگ ایسے شامل ہیں جو ججز کے خلاف بآواز بلند بولتے ہیں، لیکن ان کے اوپر کوئی بھی لگائی نہیں جاتی، کوئی بھی جسے کہتے ہیں سزا نہیں دی جاتی، بلکہ ان کو اور شہ دی جاتی ہے کہ آپ لوگ جتنا بول سکتے ہیں بولیں۔ لیکن ہمیں یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ اگر پریس کانفرنس کرنی ہے تو بجلی کے بارے میں کریں، مہنگائی کے بارے میں کریں، لوگوں کی بدحالی کے بارے میں کریں، کچھ بتائیں کہ ہم کب ریلیف دیں گے، کب دیں گے۔ ایسا کچھ نہیں بتاتے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بجلی کے بل کے پیچھے لوگ مر رہے ہیں، بھائی ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے، ہمیں بہت دکھ ہوا۔ اور ایک عورت جو اپنی دواؤں کے لیے، آپریشن کے لیے پریشان تھی، اس نے چند روپے جمع کیے تھے، اس نے بھی وہ دے کے اور خودکشی کر لی۔ آپ بتائیں، کروڑوں کا، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں روپے آپ لوگ کے پاس ہے، لیکن یہاں پہ لوگ 5-10 ہزار کے لیے مر رہے ہیں، لیکن آپ بجلی کے بلوں میں ایک پائی کی کمی نہیں کر رہے، بالکل بھی نہیں کر رہے، بلکہ کسی چیز میں نہیں کر رہے۔ چاہے آپ دودھ دیکھ لیں، دودھ اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ نہ بچوں کو پلا سکتے ہیں، نہ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اتنے لوگ جان سے جا رہے ہیں، اپنے گھر کا سارا سامان بیچ چکے ہیں، سب کچھ کر چکے ہیں۔ کوئی بچہ موٹر سائیکل بیچ رہا ہے، وہ کتنی محبت سے لیتا ہے اور بیچ دیتا ہے، یا چوری ہو جاتی ہے، اور مگر ان کو خیال نہیں آتا اس بات کا۔ یہاں پہ جو بھی نمائندے ہیں مہنگائی کے بارے میں نہیں بولتے، بجلی کے بل بہت زیادہ، وہ کوئی تو جواب دیں، کوئی تو ہم سوال کر سکتے ہیں لیکن ہمیں جواب نہیں ملتا۔ اگر کسی بھی نمائندے سے کوئی سوال کیا جاتا ہے کہ بتائیں مہنگائی کیوں ہے، یہ سب کیوں ہے، وہ 9 مئی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ آپ 9 مئی والوں کو سزائیں دے رہے ہیں دیں، لیکن آپ لوگ 9 مئی کو کب تک 9 مئی کے پیچھے چھپیں گے؟ جب بھی کوئی آپ سے کوئی سوال کرتا ہے اینکر، تو آپ کہتے ہیں دیکھیں 9 مئی میں کیا ہوا، 9 مئی میں کس طرح سے ہوا، 9 مئی میں کیا کیا گیا۔ ہم لوگ سن رہے ہیں، دن رات سن رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کیا ہوا ہے، لیکن آپ اس 9 مئی کو ایک طرف کر کے آپ قوم کی طرف دیکھیں، لوگوں کی طرف دیکھیں کہ لوگ کتنے پریشان ہیں، لیکن آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی۔ اچھا ہوا کہ برطانیہ پارلیمنٹ نے اعلان کر دیا ہے کہ خان کو رہا کرو، دیکھیں یہ کب تک ہوتا ہے۔ جب پوری دنیا ہی آپ لوگوں کو غلط سمجھ رہی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ آپ غلط کیا ہے، ان کا کوئی رول نہیں تھا 9 مئی میں، لیکن آپ یہ سب کچھ ان کو روزانہ ریمانڈ دے کے واپس بھیج دیتے ہیں، صرف ڈر کے مارے۔ ہمارے کچھ نمائندوں نے جا کے وہاں پہ لندن میں بیٹھ کے بات کری ہے اور ان کو یہ اچھے نتائج ملے ہیں، ہمیں اچھا لگا، لیکن یہ لوگ ان باتوں کی طرف بھی نہیں دیکھتے، بلکہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا۔ کم از کم آپ اتنا ہی کر لیں کہ جو چیزیں غلط ہیں ان کو غلط کہیں، جو چیزیں صحیح ہیں ان کو صحیح کہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں اینکرز وغیرہ پروگرامز میں، وہ صرف اپنی برائیاں چھپا کے 9 مئی کا قصہ سنا کے چلے جاتے ہیں، ان کے پاس اور کوئی قصہ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہوتی، صرف 9 مئی کے قصے ہیں جو وہ بار بار بولتے ہیں اور بولتے رہیں گے۔ وہ چھپ جاتے ہیں، بلکہ 9 مئی کے پیچھے وہ ڈر گئے ہیں بہت زیادہ، ان کو کوئی بات نہیں ہے تو وہ 9 مئی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ ہمیں ایک بات کا یہ بھی افسوس ہے کہ مریم نواز نے وہ گلاب کا لاہور میں ڈلوایا تھا اور بہت شہرت کی تھی اس بات کی، بہت ٹک ٹاک بنائی تھی، وہ بارشوں میں بہہ گیا، ہمیں دکھ ہوا اس بات کا۔ خدا حافظ۔